اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 113 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دے تم کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا فضل نہ ہوتا تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ یعنی وہ گروہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، منافقوں کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ منافقوں کا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس کے اندر تذکرہ منافقوں کا چل رہا ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے خلاف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی، ہماری رحمت اور ہمارا فضل آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے آپ کو اس کام کرنے سے بچا لیا۔ دیکھیں، یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انبیاءوں سے بھی اس طرح پھر غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اگر ہم نے یوسف کو وہ برہان نہ دکھائی ہوتی تو یوسف نے بھی زلیخا کا قصد کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ این ٹائم پہ پھر اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بچا لیا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہم مان لیں کہ ہاں وہ ان سے غلطی ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی برہان کی وجہ سے بچ گئے، تو یہاں اسی قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو بولا جا رہا ہے کہ نبی، اگر ہمارا فضل اور ہماری رحمت نہ ہوتی تو آپ نے یہ قصد کر لیا تھا۔ تو پھر اس کو کیوں نہیں مانا جا رہا ہے؟ اس در حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل معصوم مانا جا رہا ہے۔ معصوم میں نے بتایا کہ کسی کی ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے، باقی سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے نا وہ اپنا فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، ورنہ غلطیاں انسان کرتا رہتا ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بڑی غلطیاں نہیں کرتے۔ جب ان پر وحی اترتی ہے نا، تو جس پر وحی اترتی ہے تو پھر اس پر بوجھ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈر بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے اور تمہارے اوپر وحی نہیں اتر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ڈر نہیں ہے۔ ہم قرآن کو تو پڑھ رہے ہیں لیکن صرف پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاؤں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے ہلکی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں تو ہوتی ہیں نا۔ معصوم والے کام تو نہیں ہے نا، وہ کام صرف اللہ کا ہے جو خطا سے پاک ہے، جو سبحان اللہ ہے، اللہ پاک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی جب پاکی آ جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی غلطی نکلتی نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے نا، باقی سب گناہ گار ہیں، کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو معاف کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا تو ہم جو جنت تک پہنچیں گے، ورنہ جس کی پکڑ میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑے نا تو پھر اس کی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، چاہے وہ چھوٹی غلطی ہو چاہے وہ بڑی غلطی ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے یہ کہنا کہ کسی اور کی وجہ سے ہم نے یہ کام کر سکتے ہیں یا وہ ہماری کوئی آگے جو ہے نا وہ رہنمائی کر لے یا ہمیں آگے بچا لے، نہیں۔ اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے اور وہی بچانے والی ذات ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ
مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو بہکا رہے تھے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اور فضل جو نبیوں اور رسولوں پر ہوتا ہے نا، تو شیطان چاہے کچھ بھی کر لے، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن شیطان کا بہکاوا وہاں نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت اور جو فضل ہوتا ہے نا، وہ اس چیز پر حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کا کوئی وار بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا نبیوں اور رسولوں کا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اگر ایمان آج بھی بندوں کا اس طرح ہو جس طرح ان کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایمان والوں کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ نازل کی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا ہے تم کو وہ کچھ جو تم نہ جانتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ پر نازل کی ہے کتاب، یعنی یہ قرآن پاک، حکمت کہتے ہیں کہ وہ اچھی اچھی باتیں جو سیانہ پن ہوتا ہے نا، وہ والا، وہ آپ کو سکھایا ہے۔ یہ آپ پہلے کچھ نہ جانتے تھے اس کے بارے میں۔ اب یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے، یہ نہیں تھے۔ اگر یہ پیدائشی نبی تھے تو پھر تو ان کو پتہ ہوتا۔ ابھی اخبار احاد کچھ بھی بتاتے رہے، لیکن جب قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک چیز سکھائی ہے، کیونکہ وہی اترنا تو 40 سال کے بعد ہوا تھا، تو پھر ہم تو اسی آیتوں کو ہی مانیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت ہی زیادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا فضل جو ہے وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ رسولوں پہ اس طرح ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت سارا فضل ان پر ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اس طرح سمجھیں کہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتے ہیں انبیاء اور رسول۔ تو لہٰذا پھر جب اس طرح کی کوئی شیطانی حرکات کوئی لوگ کر لیتے ہوتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اسپیشل پروٹیکشن کو وہ استعمال کر کے ان کو بچا لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں، سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقے دینے میں یا نیکی کرنے میں کی، یا اصلاح لوگوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خفیہ مشورے نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ خفیہ مشورے کر رہے ہو وہ کہ آپ کسی کو ترغیب دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے، اس کو سمجھا رہے ہو اکیلے میں، کیونکہ اگر محفل میں سمجھایا جائے کسی کو تو وہ آگے والے کو چبھتا ہے کہ یہ شاید میرے اوپر یہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو اگر وہ اس کو اکیلا ہی میں سمجھایا جاتا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے نام پہ کچھ دو، یا نیکی کرنے کی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، یا لوگوں کے ساتھ اصلاح کی، درمیان صلح کی آپ اس کو ترغیب دے رہے ہو، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کو اکیلے میں بتا سکتے ہو، ورنہ آپ خفیہ مشورہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے پیچھے پڑ جانا
کسی کو نقصان پہنچانے کی آپ کر لیں. تو یہ جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں اکثر اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپس میں دو لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کس کے پاؤں کھینچنے ہیں, کس کو مارنا ہے, کس کی چوری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح کے خفیہ مشورے نہیں کرنے. کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہو, کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنی ہو, یا کسی کے ساتھ خیر و خیرات دینے کی اس کو جو ہے وہ آپ اس کو ترغیب دے رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ خفیہ بات کر سکتے ہو. اور جو شخص کرتا ہے یہ کام اللہ کی رضا کی تلاش میں تو ضرور عطا کریں گے ان کو ہم بہت بڑا ثواب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کام کر رہے ہو اور وہ بھی کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم اس کو بہت بڑا ثواب عطا کریں گے. دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے, کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ ترغیب دے کوئی اور ثواب ملے گا اس کے بیٹے کو, یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ یہ جو سمجھ رہے کوئی کام کوئی کر رہا ہے اور ثواب کسی کو مل رہا ہے, یہ نہیں ہوتا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت, اور چلا اہل ایمان کی راہ کے خلاف, تو چلنے دیں گے ہم اس کو اسی راستے پر جدھر وہ مڑ گیا, اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس نے رسول کی مخالفت کی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی کو نہیں مان رہا, اس کے بعد بھی کہ وہ اس کے سامنے کھلم کھلا ہدایت واضح ہو گئی ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بتانا تھا وحی کے تھرو بتا چکے ہیں, ابھی پھر بھی وہ مخالفت میں لگا ہوا ہے, اپنے کام اپنے ٹیڑے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ادھر ہی اس کو چلنے دیں گے. میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ادھر ہی چلنے دیتا ہے کہ چلو. اسی لیے تو کافروں میں زور نہیں ہے, جو جدھر کر رہا ہے کرنے دو. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تو کہا ہے کہ دین پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم بھی جو یہ ویڈیو آپ کے بتا رہے ہیں یہ صرف بتا رہے ہیں, آپ کا بازو پکڑ کے کوئی نہیں کام کرا سکتا. ہمارا کام ہے صرف آپ کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرما رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اپنے پیغمبر پر اتاری ہے جو قرآن پاک ہے, وہ یہ فرما رہا ہے. آپ کی مرضی ہے مانے نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو ادھر چلنے دیتے ہیں, اسی راستے پر وہ جدھر مڑ گیا ہے, جو اس کے بعد دل میں آ رہی ہے جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو کرنے دینا ہے. جب اللہ ہی اس کو کرنے دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے روکنے والے بھائی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایک فیصلہ بھی سنا رہے ہیں, کیونکہ وہ احکام نہیں مان رہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے جہنم میں ڈال دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ساتھ فیصلہ بھی سنا رہے ہیں کہ جو میرے فیصلے کو نہیں مان رہا, جو میرے احکامات کو وقت نہیں دے رہا, نہیں مان رہا, اور جدھر جو چل رہا ہے اس کو چلنے دے رہا ہوں, اس چلنے والے کو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جہنم میں ڈال دینا ہے. اس کافر کو میں نے, کیونکہ انکار کر رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دیے, جو احکامات سنائے, واضح بھی ہو گئے, پھر بھی وہ اس جگہ پہ اڑا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کو جہنم میں نے ڈالنا ہے, اور وہ جہنم جو ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لہذا ناظرین, ہم یہاں 115 نمبر آیت پر یہ ویڈیو کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے 116 نمبر آیت میں
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ آگے آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. یہ نہیں ماننا چاہیے کہ انبیاء بالکل بے خطا ہیں. بے خطا نہ انبیاء ہیں نہ کوئی اور انسان ہے، کیونکہ اور انسان تو ہو ہی نہیں سکتا. جب نبیوں سے ہی خطائیں ہو گئی ہیں تو دوسرا کیسے بے خطا ہو جائے گا؟ بے خطا کوئی نہیں. ہم سب سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں. لہذا اللہ سے اپنی خطاؤں کی بخشش مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو جنت تک لے جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی حساب کو ہم چکتو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی کوئی حساب ہم سے لینا شروع کرے نا، اسی پہ ہی ہم پھنس جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہے، جو اس کی فضل کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ جنت تک پہنچیں گے. لہذا اللہ کے فضل کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن جو ہے نا مانیں اور اس کو مت جانے دیں. جزاک اللہ.